بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف استغفار کا خاص اہتمام کیجیے۔ رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے، عبادات کا خاص اہتمام کیجیے، اور اس رمضان میں کوشش کیجیے کہ استغفار، درود اور کلمے کا خاص الخاص ورد کریں، اپنا ٹائم بنائیں، شیڈیول بنائیں، اور کوشش کریں کہ باوضو پڑھیں، توجہ دھیان سے پڑھیں، اپنے کام کاج کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھیں، لیکن تھوڑی توجہ دھیان بھی اس طرف ہو، زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی متوجہ ہو، پھر آپ اس کی کمال و برکات دیکھیے گا۔ اس رمضان میں ایک کام لازمی کیجیے گا، آپ بھی کیجیے گا، اپنے گھر والوں سے کہیے گا کہ وہ بھی کریں، اور جس جس کو کہہ سکتے ہیں ان سب کو کہیے گا، اس کی بے پناہ برکات ملے گی۔ کوشش کیجیے گا کہ ہر نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، یعنی کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، وہیں اسی جگہ بیٹھے رہیں اور باوضو 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر ظہر کی نماز کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی۔ جب آپ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، ایک تو آپ کا ایک دن میں 100 مرتبہ درود ابراہیمی ہو جائے گا، اور پورے مہینے میں انشاءاللہ تعالی 3000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی سعادت مل جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ درود ابراہیمی بہت زیادہ پاورفل درود شریف ہے، بہت برکات کا حامل درود شریف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا درود شریف ہے، تو نہایت ہی مبارک درود شریف ہے، آپ نے تعلیم فرمایا ایسا درود پاک ہے۔ پھر اس کی برکات بہت زیادہ ہے، اس کے ثمرات بہت زیادہ ہیں، فوائد بہت زیادہ ہیں۔ آپ 21 مرتبہ درود ابراہیمی جو پڑھیں، اپنی تمام پریشانیوں کی، تمام حاجات کی، تمام مسائل کے حل کی، تمام ضروریات کی نیت کے ساتھ پڑھیں۔ یعنی آپ نے پڑھنا شروع کیا صبح میں فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ درود ابراہیمی، تو آپ نے پڑھنے سے پہلے نیت کر لی کہ میری یہ حاجات ہیں، یہ مسئلے ہیں، یہ پریشانی ہیں، یا اللہ 21 مرتبہ درود ابراہیمی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھ رہی ہوں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کی برکت سے میری یہ پریشانی حل فرما۔ اب جو فجر کے بعد 21 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے، اس کا اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیجیے، اور جو بھی مسائل ہیں اس کے لیے دعا کر لیں۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر آپ نیت کر کے اپنی جو بھی مسائل حاجات ہیں 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس کا جو ثواب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کیجیے۔ عصر کی نماز کے بعد جو درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 21 مرتبہ اپنی جس بھی حاجات کے لیے، اس کا اجر و ثواب آپ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ کیجیے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد جو 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، درود ابراہیمی، اس کا جو ثواب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ کیجیے۔ اور عشاء کے بعد جو آپ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اس کا جو ثواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ کیجیے۔ اس طرح آپ جو یہ 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے 21 بار، یہ 5 مبارک ہستیوں کو آپ اسی وقت ہدیہ کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کرم، فضل، رحمت کی دعا کریں، اپنی جو بھی حاجات ہیں اس کے لیے دعا کریں۔ اچھا، اب یہ آپ 5 ہستیوں کو ہدیہ کریں گے پورے 30 دن تک، اور باوضو پڑھیں گے، اور ہر نماز کے بعد پڑھیں گے۔ اگر کسی ایک نماز میں آپ کا ناغہ ہو جائے تو دوسرے نماز کے وقت وہ 21 مرتبہ بھی پڑھ لیں، اور اس نماز کا بھی پڑھ لیں، اور پھر جس کو ہدیہ کرنا ہے، جس وقت کا مس ہوا ہے، اسے ان ہستی کو ہدیہ کر کے اپنے لیے دعا بھی کر لیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، فیمیل اپنے ایام میں پڑھ سکتی ہیں، آپ کے روزہ رکھنے کا نہیں ہوگا، نماز کا نہیں ہوگا، لیکن آپ اپنا جو نماز کا وقت ہو اس کے بعد ادب سے بیٹھ کر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ہدیہ کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، رمضان کی برکت سے، درود ابراہیمی کی برکت سے، ان مبارک ہستیوں کی نظر کرم کے صدقے سے جو مسئلہ ہوگا وہ مسئلہ حل ہوگا، جو پریشانی ہوگی ختم ہوگی، جو کام ہوگا وہ بنے گا، جو پریشانی ہوگی وہ حل ہوگی، جو دعا ہوگی قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ، ان مبارک ہستیوں کو آپ ہدیہ کر رہے ہیں، اور پھر رمضان کے مبارک مہینے میں اتنا مبارک درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور پھر ایک تعداد آپ کی فکس ہے، اور آپ ڈیلی بیسس پر ایک عمل کر رہے ہیں، تو اس کا بہت فیض ملتا ہے۔ یہ بہت ہی پیارا عمل ہے اور بہت آسان عمل ہے، چند منٹ لگیں گے، لیکن اس کی بہت برکات آپ دیکھیں گے، اور آپ چاہیں تو اسے رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، جو بھی اب تک آپ کی حاجات پوری نہ ہوں، حاجات پوری ہو جائے تو اس کے بعد بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، ثواب کی نیت سے، برکت کی نیت سے، اور ان مبارک ہستیوں کی نظر کرم ملتے رہے اس نیت سے۔ یہ عمل لازمی سب کریں، سب کو بتائیں، اور پہلے روزے سے ہی شروع کر دیجیے، اور پھر اس کی برکات دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی حاجات اتنی جلدی پوری ہوں گی، آپ کے مسائل اتنی جلدی حل ہوں گی، آپ کے قرضے ادا ہوں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، رزق و مال میں برکت اور وسعت ہوگی، جو اعمال ہیں اس میں برکت ہوگی، آپ کو جسمانی روحانی رزق ملے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، دنیاوی، دینی، اولاد کے لیے، اپنے لیے، شادی کے لیے، رشتوں کے لیے، بندش کے لیے، جادو جنات اثرات کے لیے، دنیا کے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی غرض، کسی بھی حاجات کے لیے
آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا مقصد آپ کے حاجات جائز ہو، کسی کو تکلیف پہنچانے کی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ پر بہت کرم و فضل کرے گا۔ لازمی کیجیے، سب کو بتائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی کروں گی، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ جو یہ عمل کرے اسے خاص پنج تن پاک کا فیض ملے، اور خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے تمام حاجاتی قبولیت کی، تمام مسائل کے حل کی، خاص کر آپ لوگ کی مقبولیت کی، کرم کی وہاں سے نگاہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے۔ مجھ کو نگار کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ رمضان کا یہ خاص عمل ہے، اسے لازمی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔